کتنی افسوسناک خبر ہے، کتنی افسوس والی بات ہے کہ مسجد بھی ہے، مسجد میں امام صاحب بھی ہیں، لیکن مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں کہ ایک ٹائم کی بھی جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کا گناہ کیا ہے، کیا عذاب ہے اس کا۔ اگر پتہ چل جائے گا تو پھر ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوٹ پائے گی۔ ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا کہ تو نے نماز کیوں چھوڑی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ کہے گی مولا میں اپنے شوہر کے ڈر سے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، مجھے اپنے شوہر کا خوف تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اللہ فرمائے گا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ فرعون زیادہ ظالم تھا یا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ کہے گی مولا فرعون بہت بڑا ظالم تھا، میرا شوہر تو اس سے کچھ بھی نہیں تھا، فرعون تو بہت بڑا ظلم کرنے والا تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، لیکن تو پھر تیری نماز کیسے قضا ہو گئی؟ وہ عورت اپنا سر جھکا لے گی۔ نماز کبھی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کے عادی بن جاؤ گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نماز اگر پڑھتے رہو گے، مسجد میں جماعت کے ساتھ جاتے رہو گے تو پھر دیکھنا تمہارے بگڑے ہوئے کیسے کام بنتے نظر آتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو مسجدیں تو بنا لی ہیں پر مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ کسی دوسرے شہر کا تو آئے گا نہیں آپ کی مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے۔ کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ مسجدوں میں صرف امام صاحب ہوتے ہیں اور باقی ان کے پیچھے کوئی نہیں، کہیں کہیں جماعت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں جاتے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، کہیں اس بستی پر بھی اللہ کا عذاب نہ جائے کہ جہاں جماعت قائم نہیں ہوتی۔ مسجد تو بنی ہے لیکن نماز نہیں ہو رہی۔ کتنی افسوسناک خبر ہے، کتنی افسوس والی بات ہے کہ مسجد بھی ہے، مسجد میں امام صاحب بھی ہیں، لیکن نمازیوں کا پتہ نہیں۔ میں آپ کو بہت سے گاؤں ایسے گنا دوں گا کہ جہاں مسجدیں بنی ہیں وہاں جماعت قائم نہیں ہو رہی۔ امام صاحب نماز اپنی پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس لوگ نہیں آتے۔ ایک دو نمازوں میں آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں آتے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، کہیں اللہ کا عذاب نہ قائم ہو جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ہماری خود کی خرابی ہے۔ یہ جو ہم پر آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آپ کی ہماری غلطی ہے، اور آپ کی اور ہماری ہی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر آج بھی ہم نیک بن جائیں، اگر آج بھی ہم نیک بن جائیں تو یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ہمارے سر کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی۔ بس وقت ہے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر تم دیکھو کہ تمہارے کیسے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، ارے بزرگوں کی سیرت پڑھو آپ، وہ کہتے تھے مجھے کسی سے مطلب نہیں، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی کچھ بھی ہو، مجھے کسی سے مطلب نہیں، مجھے بس میرے رب سے مطلب ہے۔ لوگ بزرگوں کو پیسے سے نوازتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، وہ لیتے نہیں تھے، کہتے تھے میں جمع کر کے کیا کروں گا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ آج بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو آج بھی آپ کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں، میں ایک فریاد لے کے آئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو، صاف صاف بولو۔ کہنے لگی میں بہت بڑا گناہ کر کے آئی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے توبہ تو کر لی ہے، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ کہا ہوا کیا ہے یہ بات بتاؤ۔ کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور زنا ہو گیا، اس کے بعد میرا ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بچے کو قتل کر کے زمین میں دفن کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ توبہ تو میں نے کر لیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں معاف نہیں کری جاؤں گی، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ سفارش کر دیں گے، آپ دعا کر دیں گے تو میں معاف کر دی جاؤں گی، مجھے بہت شرمندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری نظروں سے دور چلی جا،
یہاں سے چلی جا واپس، تو کیسا جرم کر کے آئی ہے، تو کیسا گناہ کر کے آئی ہے، اور امید لی کہ یہ آئی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب عورت کی آنکھ میں آنسو آئے تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ، آپ نے اس عورت کو ایسے ہی کیوں بھیج دیا؟ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا، اس عورت کو بخش دیا ہے، کیونکہ اس سے شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ یہ ہے، آپ بس آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں تو صحیح۔ آپ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ ایسے ہی ہوتا رہے، نہ ہم توبہ کریں نہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، ہم گناہ بھی کرتے رہیں توبہ بھی نہ کریں پھر ہمارا سارا کام بنتا رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد کبھی گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسیں آپ۔ اگر توبہ کر کے پھر گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ کریں گے، تو یہ پھر توبہ آپ کی کیا توبہ ہوئی؟ توبہ تو وہ ہو کہ آپ ایک بار توبہ کر لیں، دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔